بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کے شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، مادرہ عنبر، کرمان، بلاش، شمام، سابقہ شام اور ایشیائی کوچک سلجوقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئی۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران عراق میں شیعہ اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان گھڑی زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے یہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار تغرل بیگ نے 447 میں بغداد کے اندر یہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تمام شورشوں پر قابو پا لیا۔ مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سب وشتم پر مبنی تحریر مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رافض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت یہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان تغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت ہی قیمتی خلافت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان الدین تغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا سلطان تغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ میں عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں یہی کی جگہ سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاعت، دیندار، نیک اور عدل و انصاف کا پیکر تھا۔ انہیں خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمیت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی تمام سلجوقی ترک متحد ہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری مطابق 1049 میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 مطابق 1062 میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری مطابق 1062 کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ سلطان محمد الب ارسلان بہادر شیر الب ارسلان نے اپنے چچا ظفر بیگ کی وفات کے بعد زمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن البم ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ البم ارسلان اپنے مرحوم بھنجا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت معتبر تجربہ کار لیڈر اور جرأت مندانہ شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت دانش مندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگی تھے، پہلے ان کا استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان البم ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی سجی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی
کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت البم ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیح علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترجیح کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بیزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الب ارسلان اپنی مملکت کے سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائیں تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیح علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الب ارسلان نے اپنے منصوبہ کو علمی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الب ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی طلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الب ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمان واروں محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلفاء کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الب ارسلان نے ایک ترکی نژدار قائد استنس بن اوغ خوارزمی کو جنوبی شمال پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمی سے رما اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جیسے مصری حدود میں داخل کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اسی طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان البم ارسلان کے دربار میں بھیجا۔ قاصد نے اطلاع دی شریف مکہ کے خلیفہ القائم پاشا اور سلطان البم ارسلان کے نام کا خط دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کے بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، میں 1000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں سال کے لیے پیش کیے اور کہا بھیجا اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے جائیں گے۔